الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الإنس والجان والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان أما بعد ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے خشوع کے ثمرات کو بیان کیا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے خشوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا۔ جو اس منہج سے اعراض کرتا ہے اسے کن کن خسائر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو آواز آتی ہے، من البکا، رونے کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، آپ نماز کے اندر اس طرح روتے اور آپ کے سینہ اطہر سے یہ آواز آتی جس طرح چکی چلنے کی آواز آتی۔ اور یہ منہج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی منہج تھا۔ چنانچہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے 4 بیٹے تھے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، جب اپنے ایک بیٹے کو لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں پاؤں میں ایک ایسا ناسور ظاہر ہوا۔ طبیب کے کہنے کے مطابق اس پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا۔ کہا ویسے تو برداشت نہیں کر سکتا، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لینا۔ نماز میں کھڑے ہوئے اور چھری کے ساتھ ان کے گوشت کو کاٹا گیا اور کس طرح آری کے ساتھ ان کی ہڈی کو کاٹا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تکلیف کا احساس ہوا اور کہتے اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف۔ اس وقت کے علاج کے مطابق ان کے پاؤں کو تپتے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہتے اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو راضی ہو بھی جائے تو پھر بھی تیری ہی تعریف۔ بیٹے نے اس غم کو دیکھا، برداشت نہیں کر سکا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، تو کیا کہتے اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی اپنے پاس بلایا، 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی پاؤں لیا ہے، باقی تو میرے پاس ہیں۔ اور کہنے والوں نے کہا دیکھا اس کا پاؤں کٹ گیا۔ تو اس وقت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے تھے، لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي۔ لوگو تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیا اس نے کیا، اس کا پاؤں کٹ گیا۔ لعمرك ما أهويت كفي لريبة، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی گناہ کی طرف ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ ولا حملتنی نحو فاحشۃ رجلی، آج تک میرے پاؤں نے مجھے اٹھا کے فحاشی کی طرف نہیں لے کے گیا۔ ولا قادنی سمعی ولا بصری لها، نہ میرے کان نے نہ میری آنکھ نے اللہ کی نافرمانی کی طرف مجھے کھینچا ہے۔ ولا دلنی رأیی علیہا ولا عقلی، نہ میری عقل نے نہ میری رائے نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ برائی کرو، مجھے اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، من خشع قلبہ لم یقرب منہ الشیطان، جس کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔
یہ منہج اگر انسان چھوڑ دے، اگر خشوع کی کیفیت ختم ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ مکمل نماز کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا اور تیسرا، اور کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع جب انسان اختیار نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، سوچ کر سمجھ کر نہیں پڑھتا، تو یہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، جو بیٹھا رہتا ہے سورج کے انتظار میں، حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان، جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، تو اٹھ کے 4 سجدے تو کرتا ہے، لیکن لفظ استعمال کیے فنقرها اربعا، 4 ٹھونگے مارتا ہے اور 4 مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ مارتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو خشوع اختیار نہیں کرتا یہ تو سب سے بڑا چور ہے۔ اسرق الناس الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، جو رکوع کو مکمل نہیں کرتا اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا نقصان یہ ہے، یہ سب سے برا چور بن جاتا ہے۔ اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتی، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِن صَلَاتِهِ، کیسے یہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، رکوع اور سجدوں کو مکمل نہیں کرتا۔ او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، یا یہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا، درست نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو خشوع اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لا ينظر اللہ الى صلاة عبد لا يقیم فیہ صلبہ بین رکوعها وسجودها، اللہ رب العزت بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کو درست نہیں کرتا اور اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اگر خشوع نہ ہو تو بسا اوقات نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اور قیامت کے دن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال سے مراد کیا ہے؟ 10 سال سے تو نماز اس پہ فرض ہوئی، 70 سال اس کی زندگی، 60 سال اس نے نماز پڑھی، لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں۔ سوچنے والا سوچتا ہے شاید وضو نہیں کیا ہوگا، یہ بات سن کے سوچنے والا سوچتا ہے شاید سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع تو مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہیں کیا ہوگا۔ وَيُتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعُ، اور اگر سجدے مکمل ہیں تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج میری نمازوں کی کیفیت کیسے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
دخل المسجد فإذا رجل يصلي، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، نہ وہ رکوع مکمل کر رہا ہے نہ سجدے مکمل کر رہا ہے۔ فلما انصرف، جب اس نے سلام پھیرا، قال له حذیفہ منذ کم تصلی هذه الصلاة، اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں۔ فقال له حذیفہ ما صلیت منذ 40 سنہ، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ ثم اقبل علیہ يعلمه، پھر متوجہ ہوئے اور اس کو سکھایا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، ان الرجل لیخفف من صلاتی، آدمی نماز میں تخفیف تو کرتا ہے، وانه لیتم الرکوع والسجود، لیکن رکوع اور سجدے پورے ہونے چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر خشوع نہ اختیار کیا جائے تو کون کون سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز خوبصورت سکھائی۔ جب ایک شخص خلاد بن رافع جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس طرح ہی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح اطمینان کے ساتھ، کس طرح سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ احسانی کیفیت انسان کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہو اتنا انسان کے اندر خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ علی بن حسین اذا توضأ اصفر وتغیر، جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ فیقال ما لک، اور ان سے کہا گیا کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا، آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ فیقول اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم، جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ اس خوف کی وجہ سے ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ خشوع پیدا ہو سکتا ہے، جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ خشوع ہوگی۔ خشوع پیدا ہوتا ہے جب دل کی سختی نہ ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اور ذمہ داریوں سے اعراض کرنا، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے، دل سختی والے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَبِمَا نَقْضِهِم
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فبما نقضهم ميثاقهم. اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اللہ سے عہد و پیمان جب انسان توڑتا ہے تو دل کے اندر سختی آ جاتی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس میں تحریف کر دی، بدل دیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان حصوں کو بھول گئے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. اللہ کی نصیحت کو چھوڑ دینا اور اللہ رب العزت کے احکامات میں تحریف کرنا اور عہد و پیمان کو توڑنا، اس سے دل میں سختی آتی ہے. جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کا لحاظ کرتا ہے، اللہ کے کلمات کا احترام کرتا ہے اور جو نصیحت کی گئی ہے اس کو قبول کرتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. کثرت کلام سے پرہیز کیا جائے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے باتیں نہ کیا کرو. فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، زیادہ باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. وإن ابعد الناس من اللہ تعالی القلب القاسی، سخت دل والا ہی اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے. فرمایا اذا اردت تلین قلبک فاطعم المساکین وامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مساکین کو کھانے کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، ان کی سرپرستی کیا کرو، ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اچھا اخلاق انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے. موت کی یاد جس دل میں ہو وہ دل نرم رہتا ہے اور اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انصاری ایک صحابی آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مومنوں میں افضل؟ قال احسنهم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. فای المؤمنین اکیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سمجھدار اور دانشمند اور عقل مند کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے. واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، اور جو اس زندگی کے بعد قیامت کی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا ہے، یہی سمجھدار لوگ ہیں. لقمان حکیم کا بیٹا آ جاتا ہے اور کہتے ابا جان حکمت کی ساری باتیں ساتھ لے جا رہے ہیں آپ، مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے اپنی حکمت کو 6 چیزوں میں جمع کر دیا ہے. اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، بیٹے دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنی اس دنیا میں تُنے زندگی گزارنی ہے. واعمل لآخرتک بمقدار بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا جتنی تمہیں آخرت کی زندگی ملنے والی ہے. واعمل للہ بقدر حاجتک لہ، اللہ کے لیے اتنے کام کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمت مل جائے.
وَاعْمَلْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ، بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَ اللَّهَ، اگر تیرا گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے، فَعْصِهِ فِي مَكَانٍ لَا يَرَاكَ فِيهِ، ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ اگر تمہیں گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ اور اس لیے ابراہیم بن ادہم کہا کرتے تھے، عرفتم اللہ فلم تطیعوا، اللہ کو پہچاننے کے بعد اطاعت تو تم کرتے نہیں، خشوع کیسے آئے؟ وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن تو پڑھتے ہو عمل کرتے نہیں ہو، خشوع کیسے آئے؟ وعرفتم الشیطان فوافقتموه، شیطان کو پہچانا پھر بھی اس کے وسوسوں کے پیچھے چلتے ہو، خشوع کیسے آئے؟ وادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، دعوت اللہ کے رسول کی محبت کا کرتے ہو پھر اس کی سنت کو چھوڑتے ہو، خشوع کیسے آئے؟ ادعیتم حب الجنہ ولم تعملوا لها، جنت کی محبت کے دعوے تو کرتے ہو لیکن جنت میں جانے کے عمل نہیں کرتے۔ ادعیتم خوف النار، آگ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو، ولم تنتہوا عن الذنوب، گناہوں سے تم بچتے نہیں، خشوع کیسے پیدا ہو؟ وقلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، خود ہی کہتے ہو کہ موت حق ہے پھر تیاری کیوں نہیں کرتے، خشوع کیسے پیدا ہو؟ واشتغلتم بعیوب غیرکم ولم تنظروا الی عیوبکم، تم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہو، تمہارے اندر خشوع کیسے پیدا ہو؟ وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُرُونَ، رزق اللہ کا تم کھاتے ہو اور شکر نہیں کرتے۔ وَتَدْفَعُونَ أَمْوَاتَكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ، اپنے مردوں کو دفناتے ہو پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ خشوع انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے انسان کھانا جب تھوڑا کھاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من ترک فضول الطعام منح الخشوع منح لذت العبادہ، جو فضول کھانوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی عبادت میں لذت آ جاتی۔ ومن ترک فضول النظر، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، منح الخشوع، اللہ رب العزت اسے خشوع کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الکلام، اور جو فضول کلام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، منح الحکمہ، اسے حکمت و دانائی عطا کر دی جاتی۔ ومن ترک فضول الضحک، اور جو کہا لگانے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، منح الہیبہ، اللہ رب العزت اسے ہیبت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خشوع کی نعمت سے نواز دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور سب سے بڑے خاشع انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔